اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مطابق میدان حشر ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی شکایت کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہوں گے وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب ان قوم اتخذوا، اے رب بے شک میری قوم نے پکڑا ہے حاضر قرآن مہجورا، قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، مہجورہ کر دیا۔ قرآن حکیم کو چھوڑنے کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے لگائیں گے۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر کے تائیں دم امت مسلمہ نے قرآن حکیم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قرآن حکیم ہی واحد کتاب تھی اور ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی الہامی کتاب، وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ، صرف یہی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، وہ اس کتاب کے اندر درج ہے سارا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ خلافت راشدہ کے بعد سن 61 ہجری کے بعد، خلافت راشدہ تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ نے اس قرآن حکیم پر منوعاً عمل کیا اور دنیا میں ترقی یافتہ ہو گئے۔ لیکن جو ہی خلافت راشدہ ختم ہوئی سن 61 ہجری میں، اس کے بعد قرآن حکیم کے آئین کو، قانون کو اور اصولوں کو پس پشت رکھ دیا گیا اور اپنی مرضی کے قوانین اور آئین بنا دیے گئے۔ سب سے بڑا شرک بادشاہت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر 77 جنگوں کے ذریعے بادشاہت کے شرک کا خاتمہ کیا اور اس کی جگہ پر 2 نکاتی آئین دیا۔ سیاسی آئین 2 نکات پر مشتمل ہے، امرہم شوری بینہم وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خلافت راشدہ میں اس پر پوری طرح عمل ہوتا رہا
حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی صحابی تھے لیکن انہیں خلیفہ نہیں بنایا گیا. حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی تھے, انہیں خلیفہ نہیں بنایا گیا. امر و شورا بہنا کی بنیاد کے اوپر خلافت جو ہے وہ چلتی رہی. بنو امیہ آئے تو انہوں نے کیسر و کسریٰ کا نظام رائج کیا. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا. اب نو انسانی کی ویلفیئر کی بجائے خاندانی ویلفیئر جو ہے اس کا رواج پڑ گیا. خاندانی ویلفیئر جو ہے, خاندانی مفاد, اس کے تو راستے میں قرآن حکیم سب سے بڑی رکاوٹ ہے. قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ حق بات کرو اور حق بات پر عمل کرو. لہذا جو حکمران, خلفاء یا بادشاہ عرب امپیریلزم میں برسر اقتدار آئے, ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن مجید تھا. لہذا انہوں نے قرآن مجید پر مختلف قسم کے وار کیے, اور مولوی حضرات, علماء حضرات ان کے ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے رہے. ہم یہاں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ قرآن حکیم کو کس انداز میں انہوں نے منسوخ بھی کیا, مشکوک بھی کیا, اگنور بھی کیا. ترک قرآن کی پہلی شکل یہ تھی کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے بارے میں علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ ان پر عمل نہیں کرنا.